أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله العظيم. سورہ قصص کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر پھر بھی وہ ان پر ظلم کرنے لگا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانے میں کئی طاقتور مرد تھک جاتے تھے. جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اور اللہ نے تم کو جو دولت عطا فرمائی ہے اس کے ذریعہ آخرت کی بھی تلاش کرو اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو. جسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تم بھی بھلائی کرو اور زمین میں فساد اور بگاڑ مت چاہو، یقیناً اللہ بگاڑ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. تو قارون نے کہا مجھے جو ہنر حاصل ہے اسی کے ذریعے مجھے یہ مال ملا ہے. کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور دولت جمع کرنے میں اس سے بڑھ کر تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں دریافت بھی نہ کیا جائے گا کیونکہ ان کے گناہ بالکل واضح ہوں گے. اس سورت کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا تھا. بیچ میں پھر دنیا کی مذمت، اس کی بے ثباتی، ناپائیداری یعنی ہمیشہ نہ رہنا اس کو بیان کیا گیا تھا، اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اس کو بیان کیا گیا تھا. سورت کے اخیر میں قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، چونکہ اس کا تعلق بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. اس سے پہلے جو چند آیتیں گزری ہیں اس میں آخرت کی بقا اور دوام اور ہمیشگی بیان کی گئی ہے کہ آخرت ہمیشہ کی ہے اور دنیا فانی ہو جائے گی، فانی ہے فنا ہو جائے گی، یہ بیان کیا گیا تھا. دنیا فانی ہے فنا ہو جائے گی، اس کی چیزیں بھی فنا ہو جائے گی. اس کی ایک مثال قارون کا واقعہ ہے. اولاً تو قارون کون تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، یعنی بنی اسرائیلی تھا، قبطی نہیں تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، چچا کا لڑکا تھا. دراصل ہوا یوں کہ قارون فرعون کے دربار کا خاص آدمی بھی تھا، چاہے بنی اسرائیلی تھا لیکن فرعون کے بہت قریب تھا. فرعون نے بنی اسرائیل پر اس کو سردار بنا رکھا تھا بہت سارے کاموں میں. جب فرعون کی حکومت تھی اور اس کو سردار بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، اس وقت اس نے بہت دولت جمع کر لی قارون نے. لیکن بعد میں چل کر فرعون تو ہلاک ہو گیا، سمندر میں غرق کر دیا گیا اور فرعون کی حکومت ختم ہو گئی. تو بنی اسرائیل کے پاس سے جو دولت وہ لیتا تھا وہ راستہ بند ہو گیا دولت کا. اور دوسری طرف
موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی۔ قارون کو یہ حسد تھا کہ میں بھی تو انہی کی قوم کا آدمی ہوں، موسیٰ اور ہارون میرے رشتہ دار ہیں، جب وہ نبی بن سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ جب ان کو اتنی عزت ملتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ میں بھی تو ان کا رشتہ دار ہوں۔ اس کا حسد تھا قارون کو۔ لیکن پھر شیخی بھی بہت مارتا تھا، کیونکہ واقعتاً اللہ نے اس کو بہت نوازا تھا مال و دولت سے۔ شیخی مارتے ہوئے، بڑائی مارتے ہوئے کیا کہتا کہ چلو موسیٰ اور ہارون کے پاس نبوت ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن میرے جتنا مال و دولت کسی کے پاس نہیں، سب سے مالدار میں ہوں، بڑائی مارتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس سے زکوٰۃ مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بے شمار خزانے دیے ہیں، زکوٰۃ ادا کر۔ اس پر سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو قارون تھا وہ مومن ہو گیا تھا، لیکن صرف نام کا مسلمان تھا۔ جیسے وہ موسیٰ سامری جس نے بچھڑے کی پوجا کروائی تھی سب کے پاس، وہ منافق تھا، ایسے قارون بھی نام کا مسلمان تھا لیکن حقیقت میں منافق آدمی تھا۔ بلکہ قارون تورات کا حافظ تھا، اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی، اور بنی اسرائیلیوں کے مقابلے میں اس کو تورات زیادہ یاد تھی زبانی، اور پڑھتا بھی بہت تھا، تورات کا علم بھی بہت اچھی طرح اس نے حاصل کیا تھا۔ لیکن اوپر اوپر ایمان کی حقیقت اس کے دل میں اور سینے میں اتری نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا تقاضا کیا تو اس نے پہلے تو لوگوں کو اکسایا، بھڑکایا، دیکھو آج تک موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ہم نے مان لیا، یہ کرو ہم نے کر دیا، ایسا کرو ہم نے کر لیا، اب کیا موسیٰ ہمارا مال بھی مانگے گا اور ہم دے بھی دیں گے؟ ہماری گاڑی محنت، ہماری ہنر اور عقل مندی سے ہم نے کمایا، موسیٰ مانگے اور دے دے زکوٰۃ کے نام پر؟ تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ بھی ہو گئے قارون کے کہ نہیں نہیں، ہم نے محنت کی اور موسیٰ کہے اور ہم دے دیں، یہ تھوڑی چلے گا، ہم نہیں دیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کا تقاضا کرتے رہے، اس کو سمجھاتے رہے کہ اللہ نے دیا ہے تو دے۔ اس نے ایک پلان بنایا قارون نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس نے ایک بدکار عورت کو اس بات پر تیار کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مجلس لگا کر بیٹھے ہوں، اور آپ کو تو تورات دی گئی تھی، احکام اس میں بیان کیے گئے تھے، اس میں زنا کی حد بھی بیان کی گئی تھی کہ زنا کی سزا کیا ہوگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بر مجلس میں زنا کی حد بیان کرے، زنا کی سزا بیان کرے، تو اس عورت کو بہت ساری دولت کی لالچ دے کر اس بات پر تیار کیا کہ اس وقت تو سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دینا کہ نعوذ باللہ موسیٰ نے میرے ساتھ زبردستی زنا کاری کی ہے۔ وہ عورت مال کی لالچ میں آ کر، دولت کی لالچ میں آ کر تیار ہو گئی۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، احکام بیان کر رہے تھے، اور اس عورت نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ موسیٰ دوسروں کو کیا احکام بتاتے ہو، تم نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے، تم پر سزا جاری ہونی چاہیے زنا کاری کی۔ عورت نے الزام لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بہت دل میں رنج ہوا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے بد دعا فرمائی، اور اس عورت کو بر مجمع میں موسیٰ علیہ السلام نے بہت سخت قسمیں کھلائی کہ قسم کھا کر کہہ دے، اگر تو جھوٹی ہے تو اللہ کا غضب تیرے اوپر نازل ہوگا، سچ سچ بات بتا دے۔ وہ عورت ڈر گئی اور اس نے وہاں اقرار کر لیا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ تو قارون نے مجھے لالچ دے کر ایسا جھوٹا الزام لگوایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی برات تو ظاہر ہو گئی، وہ تو کلین ہو گئے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے حق میں بد دعا فرمائی، اور بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ اور اس کے مکان کے ساتھ، محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا اور اس کا کھیل ختم کر دیا۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے میں دوسری بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ ایک تو قارون کے بارے میں کہ وہ جو ہلاک ہوا اس کی دو وجہیں، جیسا کہ اس کی بعد والی آیت میں ہے فبغى علیہم، قارون نے بنی اسرائیل پر ظلم کر رکھا تھا۔ جب فرعون نے اس کو سردار بنایا، محافظ بنایا،
دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کو دی، اس وقت اس نے بنی اسرائیل پر ظلم بہت کیا۔ ظالم حکمران جو ہوتے ہیں، ظالم حکومتیں جو ہوتی ہیں، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی قوم کا خون چوسنا چاہتے ہیں تو انہی میں سے دو چار آدمیوں کو ان کے خلاف کھڑے کر دیتے ہیں، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ ہماری قوم میں سے مخبری کرنے والے موجود ہیں۔ بقرعید کے موقع پر پولیس بلانے والے بھی ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لالچ، دنیاوی لالچ، یا ٹی وی پر آ کر جن کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہے، وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، حضور کے خلاف بول رہے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، حالانکہ نام کے مسلمان ہیں، لیکن سب دلے ہوتے ہیں، پیسوں کے غلام ہوتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، پیسوں کے خاطر ایسے کام کرتے ہیں، ہلکی شہرت کے خاطر ایسے کام کرتے ہیں۔ یہ قارون بھی فرعون نے اس کو ہتھیار بنایا تھا بنی اسرائیل میں سے، پھر بھی جب اس کو محافظ اور نگران بنایا گیا تو اس نے اپنی قوم پر بہت ظلم کیا، اور تکبر بھی بہت تھا، کیونکہ دولت بہت تھی اس کے پاس، بہت بڑا خزانہ اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمایا، بہت بڑا۔ کتنا بڑا خزانہ تھا کہ خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کو رکھا جاتا تھا، وہ چابیوں کے بوجھ سے بوجھل ہو جاتے تھے، اٹھا نہیں پاتے تھے، صرف چابیاں اتنی تھی، تو پھر خزانے اس کے کتنے ہوں گے۔ انجیل کے حوالے سے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ 60 خچروں پر، 50 اور 10 60 خچروں پر تو صرف اس کی چابیاں آتی اور جاتی تھی، چابیاں، اور چابی کی سائز بھی کتنی تھی، انگلی سے کم، چھوٹی انگلی، چھوٹی چھوٹی چابیاں تھیں، اور ایک چابی ایک خزانے کی چابی، ایسے 60 خچروں پر تو اس کی چابیاں لائی جاتی تھی، اور ایسا نہیں کہ ایک خچر پر 5-10 رکھ دی، اتنی رکھی جاتی ایک خچر پر کہ خچر سے چلا نہیں جا رہا، تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے۔ پھر آگے چل کر خچروں سے اٹھانا مشکل ہو گیا تو اس نے لکڑی کی چابیاں بنوائی، پھر اس میں بھی پرابلم ہو رہا تھا تو اس نے چمڑے کی چابیاں بنائی۔ لیکن یہ خچروں پر چابیاں لے جانا اور یہ چابیوں کی ڈیٹیلز قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اس کی چابیاں مردوں کے پاس اٹھوائی جاتی تھی، خچروں اور جانوروں کے پاس نہیں۔ خیر، اس کی چابیاں کتنی ہوگی کہ مرد طاقتور، ان کو باڑے پر رکھا جاتا تھا اور وہ بھی اس کے بوجھ سے دب جاتے تھے، ان سے چلا نہیں جاتا تھا ایک ایک کے پاس۔ بعضوں نے کہا کہ 15 آدمی تھے، بعضوں نے کہا کہ 20 ایسے آدمی رکھے گئے تھے، بعضوں نے کہا کہ 25 تھے، 30 تھے، 50 تھے، بہت سارے اقوال ہیں۔ تو جب جس کی چابیاں اتنی ہو تو اس کا خزانہ کتنا بڑا ہو۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کو ایک خزانہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا دفن کیا ہوا مل گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو خزانہ دفن کیا گیا تھا وہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا، بہت بڑا خزانہ تھا۔ اس کی وجہ سے اس کو تکبر بھی بہت تھا قارون کو، اور مارے تکبر کے وہ کیا کرتا تھا کہ دوسروں کے مقابلے میں اپنا لباس ایک بالشت زیادہ لمبا رکھتا تھا، یعنی اپنا جو نیچے کا سلوار ہے، ازار ہے، پائجامہ ہے، اس کو گھسیٹ کر چلتا تھا تکبر کی وجہ سے، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو الگ دکھانے کے لیے۔ تو قوم کے لوگوں نے اس کو سمجھایا، دیکھ بھائی یہ اترانا اچھا نہیں ہے، تیرے پاس جو دولت ہے وہ تیری خود کی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے، اور اترانا بالکل بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو تو کپڑے گھسیٹ کر چلتا ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب لانے کا سبب بن جائے۔ ہمارے لیے بھی یہ ہدایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی بھی آدمی اپنا کپڑا تکبر سے کھینچ کر چلے گا، یعنی اپنا پتلون ہے، پائجامہ ہے، لنگی ہے، جو بھی ہے، اگر ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر چلے گا مارے تکبر کے، تو وہ حصہ جہنم میں جائے گا، جلے گا۔ اور بات یہ ہے کہ ایسا تو ہوگا نہیں کہ اتنا حصہ کاٹ کر دوزخ میں بیچ دیا جائے اور اس کے اوپر کا حصہ جنت میں بیچ دیا جائے۔ جنت میں ایسے نقصان کے ساتھ تو کوئی آدمی نہیں جائے گا نا، یعنی تکبر کے ساتھ جو لوگ ازار کو نیچے لٹکاتے ہیں ان کا انجام جہنم ہوگا۔ بعد میں اللہ رب العزت جب چاہیں گے، اگر ایمان تھا تو ایمان کی بدولت ان کو نکال کر جنت میں پہنچائیں گے،
لیکن کیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ 5-10 منٹ کے لیے بھی ہم دوزخ میں ذرا چکر لگا کے آ جائیں؟ جیسے گرمی کے سیزن میں شام کو ہم نکلتے ہیں تلاؤ کی طرف یا میدان میں جا کے تھوڑی ٹھنڈی ہوا ملے، ایسے کسی میں طاقت ہے کہ 5-10 15-20 منٹ دوزخ میں چکر لگا لیں گے تاکہ تھوڑی گرمی مل جائے؟ کسی میں طاقت نہیں۔ اچھا، اس حدیث میں ایک لفظ ہے تکبر سے لٹکائے گا۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں تو تکبر سے نہیں لٹکاتا، میں تو سیدھا سادہ آدمی، اب دیکھا ہی بڑے نہیں، ہم سب جانتے ہیں، پھر بھی لٹکاتا ہے، سمجھ لو وہ آدمی جھوٹا ہے۔ جس نے بھی ٹخنوں کے نیچے پائجامہ لٹکایا سمجھ لو کہ تکبر کی وجہ سے لٹکایا، اور یہ نیچے لٹکانا اس کے اندر تکبر پیدا کر کے رہے گا، تو آخرت کا نقصان ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ آدمی نماز میں ہے، ٹخنوں کے نیچے پائجامہ ہے، تو ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف گناہ چالو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس میں دوسرا نقصان پاکی ناپاکی کا رہتا ہے۔ اب بہت زیادہ نیچے پتلون گھسیٹ کر چلیں گے تو زمین پر کوئی ناپاکی ہے آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگے گی، آپ ویسے ہی پھر مسجد میں چلے آئیں گے، مسجد کی صفوں کے ساتھ لگے گی۔ اور خاص مسئلہ تو بیت الخلاء کا ہے، آپ پیشاب کے لیے جائیں گے تو نیچے وہ حصہ ٹچ ہوگا جہاں آپ سے پہلے کوئی اور پیشاب پاخانہ کر کے گیا تھا، چھینٹے اڑے ہیں، اس کے ساتھ لگیں گے۔ اور یاد رکھیے حدیث میں ہے کہ قبر میں جو عذاب ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، آپ نے دیکھا، محسوس کیا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ کوئی بہت بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو پیشاب اس کے چھینٹوں سے نہ بچنا چاہے کسی بھی طرح ہو، ایسا پتلون نیچے گھسیٹ کر چلتے ہیں، پھر ٹوائلٹ میں پاخانے میں وہ سب لگ جاتا ہے، تو یہ بھی اس میں داخل ہے، اس کی وجہ سے زیادہ تر قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اور پتلون بھی اس طریقے سے بہت سارے نوجوان پہنتے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب بھی نہیں کر سکتے بیچارے، بیٹھ کر پیشاب اتنا ٹائٹ پہنتے ہیں۔ یہ لباس اللہ رب العزت نے ہمیں زینت کے لیے بھی دیا ہے اور راحت کے لیے بھی دیا ہے، ستر چھپانے کے لیے بھی دیا ہے۔ پھر خواہ مخواہ ہم اپنے اوپر ظلم کر کے اتنا تنگ لباس پہنے، اتنا چست لباس پہنے کہ ہم بیٹھ کر پیشاب بھی نہ کر سکیں، اور پھر ایسے ہی آدھا بیٹھے آدھا کھڑے کھڑے پیشاب کیا، پھر آپ تھوڑا چلیں گے تو پیشاب کے قطرے گریں گے، آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے، رحمت کے فرشتے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ قارون کی یہ نشانی ہے کہ وہ کپڑے لٹکا کر پہنتا تھا، دوسروں کے مقابلے میں الگ معلوم ہو، اس لیے بطور تکبر کے۔ بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت میں تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی ایسے ہی تکبر کے طور پر 2 چادریں جسم پر ڈال کر جا رہا تھا، ایک تو اوپر کی اور ایک نیچے کی۔ نیچے کی چادر بہت نیچی پہنی تھی، اس نے نیچے لٹکائی تھی ٹخنوں کے نیچے، اور تکبر سے چل رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل جا۔ زمین اس آدمی کو نگل گئی، اور وہ آدمی قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا تکبر کی وجہ سے۔ قارون کی ہلاکت کے بھی 2 اسباب، ایک تو تکبر اور دوسرا حسد، اور یہ بہت بڑی دونوں بیماریاں ہیں جس سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قارون اتراتا تھا، فخر کرتا تھا لوگوں کے سامنے، دکھلاوا کرتا تھا، جہاں بھی جاوے وہ خزانے کی چابیاں، وہ جو لوگ تھے مزدور اس کے، وہ اٹھا کر اس کے ساتھ ساتھ چلیں تاکہ ذرا لوگوں میں اس کا ایک رعب اور دبدبہ قائم ہو کر چلا۔ اور آگے آئے گا کہ بہت سارے لوگ اس کی ٹھاٹ بات، شان و شوکت دیکھ کر للچاتے تھے کہ کاش ہمارا بھی ایسا نصیب ہوتا، ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ ہاتھ آ جاتا۔ اترا کر چلنا، لوگوں میں دکھلاوا کرنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ یہ اترانا بھی اس کی ہلاکت کا ایک بڑا سبب بنا۔ اس کے دور کے زمانے کے لوگوں نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا تھا کہ بھائی اتراؤ مت۔ ایک آدمی گزرے ہیں، کتاب العجائب نامی ایک کتاب ہے، اس میں نوفل بن ماہک نام کے ایک آدمی گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نجران کی مسجد میں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، نجران میں، اونچا ہے، ہائٹ بھی ہے، کھٹا کٹا ہے، باڈی بلڈر ہے، خوبصورت بھی بہت ہے، بڑھیا سے بڑھیا کپڑے بھی پہنے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا رہا، اس نے مجھے دیکھا،
تو پوچھنے لگا کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تیری خوبصورتی، تیری جوانی، تیری مضبوطی دیکھ رہا ہوں، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو بھی مجھ پر تعجب ہوتا ہے؟ یعنی مجھے دیکھ کر اللہ بھی جلتا ہے، مجھے بھی دیکھتا رہ جاتا ہوگا یوں۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ جو نوفل بن حارث سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسی وقت وہ آدمی گھٹنا شروع ہو گیا، اس کی ہائٹ کم ہونے شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ گھٹا کم ہوا یہاں تک کہ ایک بالش جتنا رہ گیا، اتنا۔ نجران کی ایک مسجد کا واقعہ، اور پھر اس کا ایک رشتہ دار اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا، اس کو اٹھایا اور آستین میں رکھ کر لے کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو گھٹا دیا۔ تکبر، اترانا اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ قیامت کے دن بھی اترانے والوں اور تکبر کرنے والوں کا انجام کیسا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا اور لوگ ان کو روند کر چلیں گے۔ جو جتنا بڑا سمجھتا تھا ان کو اتنا چھوٹا بنایا جائے گا، سزا بھی اللہ کی طرف سے ایسے دی جائے گی۔ اس لیے تکبر کسی بھی لائن سے، علم کا تکبر، صلاحیت کا تکبر، طاقت کا تکبر، دولت کا تکبر، خوبصورتی کا تکبر، کسی بھی لائن کا تکبر اللہ رب العزت برداشت نہیں فرماتے ہیں۔ یہ تکبر سبب بنا قارون کی ہلاکت کا، اور فرعون بھی تکبر ہی کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا، جیسا کہ ہم آگے جان چکے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ کوئی چیز انسان کو اچھی لگتی ہے، جیسے میرے کپڑے اچھے وہ میرے کو اچھا لگتا ہے، جوتے اچھے وہ اچھا لگتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور مجھے چادریں اچھی پہنوں، یعنی کپڑے اچھے پہنوں وہ اچھا لگتا ہے، میرے جوتے اچھے وہ اچھا لگتا ہے، تو یہ بھی تکبر ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے۔ تکبر الگ چیز ہے اور اچھائی پسند کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تکبر کا کیڑا دماغ میں آتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، اس لیے جو لوگ دوسروں کی مذاق اڑاتے ہیں وہ بھی تکبر کی بنیاد پر، کیونکہ وہ لوگ دوسروں کو اپنے آپ سے کم سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے لیول کا سمجھتے یا اپنے سے بڑا سمجھتے تو ان کی مذاق کبھی نہ اڑاتے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ یہ شیطان بنا کیسے؟ تکبر کی بنیاد پر شیطان بنا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ میں سجدہ کروں آدم کو، انا خیر من، میں تو اس سے بڑا، خلقتنی من نار، میں آگ سے بنایا گیا اور آگ کی صفت اوپر جانا، تو میرا درجہ اونچا۔ وخلقتہ من طین، اور آدم تو بنائے گئے مٹی سے، اور مٹی کی صفت جھکنا، نیچے جانا، تو اوپر اٹھنے والی چیز نیچے جانے والی چیز کو کیسے سجدہ کرے؟ اس وقت سے وہ آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا گیا، ذلیل اور خوار ہو گیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور قرآن میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ سبق حاصل کرنے کے لیے۔ خیر، پہلی جو آیت تھی 76 نمبر کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قارون کا تعارف کروایا گیا کہ وہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خزانے دے رکھے تھے، بڑے بڑے مضبوط طاقتور لوگ خزانوں کی چابیاں اٹھا کر لانے اور لے جانے کے لیے رکھے جاتے تھے، اور یہ بہت اتراتا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ اترا مت، تکبر مت کر، ظلم مت کر، اللہ تعالیٰ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو الزام لگوایا، موسیٰ علیہ السلام کو بہت برا لگا، موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی، اس کا انجام خراب ہوا، وہ تو انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ لوگوں نے ان سے کیا کہا؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تجھے مال و دولت دیا ہے اس کے ذریعے آخرت میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھول۔ کیا مطلب؟ کہ ساری دولت یہ تو یہاں چھوٹ جائے گی، آخرت میں تجھے کام وہ آئے گی جو اللہ کے خزانے میں یہاں جمع کرا دے گا۔ اس لیے وہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، جانتے ہو آدمی کا مال کون کون سا ہے؟ جو کھایا ختم کر دیا وہ اس کا ہوا، جو پہنا پرانا کر دیا وہ اس کا ہوا، اور جو اللہ کے راستے میں آگے چلتا کر دیا، محتاجوں کو، رشتہ داروں کو دیا، ضرورت مندوں کو، وہ اس کا ہوا۔ کیسے اس کا ہوا؟ کہ کھا پی کر اس نے فائدہ اٹھا لیا، پہن کر فائدہ اٹھایا، اور جو کچھ دیا اللہ کے راستے میں وہ آخرت میں اس کو بڑھا چڑھا کر مل جائے گا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا نہیں ہے، اس کے وارثوں کا ہے، اس کے وارثوں کا ہے۔ انتظار میں ہے کہ بدھا کب جاوے اور ہم بانٹ لے آپس میں۔
اس لیے اس کو نصیحت کی گئی ولا تنس نصیبک من الدنیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند. سمجھے اس کو، اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ حضور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند. اپنا مال سب کو پسند ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا مال کیا ہے؟ کھایا اور ختم کیا، پہنا پرانا کیا، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اتنا ہی تمہارا ہے. اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا مال بنا کر جائیں. دوسری طرف شریعت کی یہ بھی ہمیں مشورہ ہے اور یہ بھی گائیڈ لائن ہے، بلکہ حکم ہے کہ تم بالکل بھی اپنے وارثوں کو خالی ہاتھ چھوڑ کر مت جاؤ، کچھ نہ کچھ ان کے لیے چھوڑ کر جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تمہارے جانے کے بعد ان کو کتورا لے کر لوگوں کے سامنے بھیک مانگنی پڑے. لیکن اپنا حصہ آخرت کا اس کو سامنے رکھو، آخرت پہلے خود کما لو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، دیکھ اللہ نے تیرے ساتھ اتنا احسان کا معاملہ کیا تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچا، تکبر مت کر، گھمنڈ مت کر، ظلم مت کر. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی تمہاری بات ٹھیک ہے، چلو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں. لیکن جواب نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے نہیں دیا ہے، میں نے اپنی دماغ سے کمایا ہے، اپنے ہنر سے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے. میرے پاس اتنا دماغ، اتنی صلاحیت ہے جس سے میں نے یہ سب کمایا ہے، اللہ نے نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا. اس کو معلوم نہیں، یہ جو تکبر کر کے کہتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، تو تجھے دماغ کس نے دیا؟ اگر یہ خزانہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا تھا تو تیرے ہاتھ کس نے پہنچایا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے پاس سونا بنانے کا کیمیا تھا، سونا بناتا تھا. اصل اس کی کاریگری اور اس کا طریقہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک حصہ سکھایا اس میں سے حضرت یوشع بن نون کو. یہ کون تھے؟ یہ وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام کی ملاقات کے وقت گئے تھے. ساتھ میں وہ ٹفن میں مچھلی لے کر جو چلے تھے، پھر وہ مچھلی سمندر میں کود گئی. سورہ کہف میں جو واقعہ ہے، یوشع بن نون، ایک حصہ ان کو سکھایا تھا، ایک حصہ تقریباً حضرت ہارون علیہ السلام کو سکھایا کسی اور کو، اور ایک حصہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سکھایا تھا جب یہ اچھا آدمی ہوگا تب. لیکن قارون نے کیا کیا کہ دونوں کو بہلا پھسلا کر یا کسی بھی ترتیب سے پورا فارمولا ان کے پاس سے بھی سیکھ لیا، تو تینوں طرح کے علم اس کے پاس آ گئے. پھر اس نے بہت سونا بھی بنایا، کیمیا آ گیا، اس کو طریقہ آ گیا، اور اس میں سے پھر بہت دولت کمائی. اس کو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے نہیں دیا، میں نے اپنی ہوشیاری سے کمایا ہے، کاریگری سے کمایا. لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دماغ کس نے دیا تجھے، نالج کس نے دیا، اور یہ سب چھوڑو، یہ مٹیریل کس نے دیا، کچا سونا زمین سے نکالا کس نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو سمجھاؤ، تجھے معلوم نہیں کہ تو یہ جو تکبر کرتا ہے تو تیرے سے پہلے ایسے بہت سارے آ گئے، اور تو ایک ہے، وہ تو بہت زیادہ تھے اور طاقت میں بھی تجھ سے زیادہ تھے، پھر بھی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. جب تجھ سے زیادہ لوگوں کو، تجھ سے زیادہ طاقت والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو پھر تو کون سی کھیت کی مولی ہے؟ تو تکبر کرے گا تو تیرا انجام بھی ایسا ہی ہوگا. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور گنہگاروں سے ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پہلے تجھ سے پوچھے کہ تو نے گناہ کیا تھا، تو ہاں کہے تو اللہ تجھے ہلاک کر سکتا ہے، تو نہ کہے تو اللہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے، اللہ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت. دوسری جگہ ہم روایتوں میں پوچھتے ہیں، سنتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بلائے گا بندے کو اور کہے گا تو نے یہ گناہ کیا تھا، بندہ کہے گا ہاں. تو یہ جو پوچھیں گے اور وہ اقرار کرے گا، وہ ایسا نہیں کہ وہ نہ کہے تو اللہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ اقرار ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہوگا کہ ہم کہتے ہیں بھائی تو پیلن نہیں تیاں وہ کہہ رو تو تھے، ایسے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے گناہ کیا تھا وہ. باقی اس لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو ہاں کہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے.
ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، گنہگاروں سے اقرار بھی کروانا کہ اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے، اللہ تو جب چاہے گا اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے گا۔ خیر یہ قارون کا قصہ ہے، اس کا انجام کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل ہم اس کو سنیں گے، لیکن ہمارے لیے اتنی بات ضرور ہے کہ قارون ہلاک ہوا حسد کی وجہ سے۔ حسد اس کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا کہ وہ نبی بنائے گئے، ان کی اتنی عزت، میں ان کے چچا کا لڑکا، کوئی میرا بھاؤ بھی نہیں پوچھتا، حسد تھا۔ حسد میں اس نے اس عورت کو تیار کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے۔ جس کے دل میں حسد ہوتا ہے وہ آدمی کچھ بھی کر جاتا ہے، کر گزرتا ہے، اور حسد جس کے دل میں ہو وہ دوسروں کا نقصان نہیں کر سکتا ہے بلکہ خود کا ہی نقصان کرتا ہے۔ جس کے دل میں حسد آ جائے دوسروں کے بارے میں، وہ آدمی خود دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ سامنے والے کو ہنستا ہوا دیکھ لیا تو یہ جلے گا، ذرا کچھ کھاتے پیتے دیکھ لیا اس کو پھر ٹینشن آئے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ اللہ نے جس کو جو دیا ہے وہ بہتر ہے، اللہ نے جس کو جو دیا ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلی کو پانکھیں نہیں دی ہے، نہیں تو اڑتے پرندوں کی بھی خیر نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کو دولت نہیں دی ہے، نہیں تو وہ دولت ان کو سرکش بنا دیتی، نافرمان بنا دیتی، فسادی بنا دیتی۔ اللہ نے جو کچھ شیڈیول بنایا ہے، سسٹم رکھا ہے، اس کی جگہ پر کمپلیٹ ہے، تو ہم حسد سے بچنے والے بنیں۔ اب ایک چیز ہے، ہم سنتے ہیں کہ حاسدین کے حسد سے بچنا ہو، کوئی آدمی ہم سے حسد کرے تو اس کا علاج تو ہم سنتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں اور قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، صبح شام 3 مرتبہ، اور اپنے آپ کو دم کر لیں تاکہ کسی حاسد کا حسد ہمیں نقصان نہ کرے۔ لیکن ہمارے اندر دوسروں کے بارے میں حسد نہ آئے، اس کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے 3 سپارے میں۔ ہو سکے روزانہ فجر کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اپنے نفس کی طرف دیکھ کر، یعنی اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے 2 آیتیں پڑھنی ہیں۔ قل ان الفضل بید اللہ، اس کا ترجمہ بھی سن لے، ہم کہہ رہے ہیں نفس سے کہ سن، کس کو فضیلت دینا کس کو نہیں دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، فضیلت وہ جس کو چاہے اس کو ملتی ہے، وہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت کشادگی والا ہے، بہت ساروں کو اللہ نے فضیلت دی، ہر آدمی کو دوسروں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ فضیلت حاصل ہوگی۔ تقول ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہے اسی کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ جس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ یہ 2 آیتیں ہم اپنے نفس کو مخاطب کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے دل میں دوسروں کے بارے میں حسد نہیں آئے گا، حسد سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا تھا تکبر۔ تکبر کے بارے میں آدمی اپنی ذات کے بارے میں سوچے، میں کتنا بڑا ہوں وہ میں جانتا ہوں، میری پیدائش منی کے ناپاک قطرے سے ہوئی ہے، وہ منی کا قطرہ کے کپڑے سے لگے تو کپڑا ناپاک، جسم سے لگے تو جسم ناپاک، اور میں کچھ بھی ہوں، کتنا بھی طاقتور ہوں، بڑھاپا آئے گا تو میری طاقت بھی ختم ہو جائے گی، اور آخر میں میرے اس جسم کو قبر کے کیڑے ہی کھائیں گے۔ اپنی حقیقت کو آدمی سامنے رکھیں تو تکبر دور ہو سکتا ہے۔ بزرگوں کی خدمت میں جاوے، ان کی جوتیاں سیدھی کرے تو آدمی کے دل سے تکبر نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو تکبر سے محفوظ رکھے اور حسد سے بھی محفوظ رکھے۔